اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب قبیلہ بنی عبد مناف میں سے 5 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی غیر معمولی مشابہت رکھتے تھے کہ کمزور نگاہ والوں کو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اکثر التباس ہو جایا کرتا۔ ان میں سے ایک شخصیت تھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے برادر حقیقی ہیں۔ جناب ابو طالب قریش اور خاندان بنی ہاشم میں اپنی رفت شان اور علو منزلت کے علی الارقم ایک کثیر العیال اور تنگدست شخص تھے، اور اس قید نے ان کے مفروق عالی میں مزید اضافہ کر دیا تھا جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے۔ قبول اسلام اور ہجرت حبشہ۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بنو ہاشم کے خوشحال ترین افراد تھے۔ چنانچہ ان حالات کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے دارِ اسلام میں داخل ہو گئے اور پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ قریش کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ اور دیگر مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ قریش کے ان مظالم کو روک سکتے۔ مہاجرین کا یہ پہلا قافلہ خدا کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر نیک دل اور انصاف پسند حکمران نجاشی کی پناہ میں قیام پذیر ہو گیا۔ حبشہ کی سرزمین پر انہیں وہاں کے بہترین لوگوں کی ہمسائیگی ملی۔ وہاں مسلمان اپنے دین کے متعلق ہر طرح بے خوف ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ ان حالات کی اطلاع جب قریش کو ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے اپنے 2 مضبوط آدمیوں عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کو نجاشی کے پاس بھیجا، اور ان کے ہاتھ نجاشی اس کے درباریوں اور فوجی سرداروں کے لیے سرزمین حجاز کی وہ نادر اور بیش قیمت چیزیں تحفہ کے طور پر بھیجیں جنہیں وہ پسند کرتے تھے۔ وہاں جا کر انہوں نے نجاشی اور دیگر سرداروں کو تحفے پیش کیے اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلوا کر ان کا موقف بھی سنا۔ مسلمانوں کی نمائندگی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور ان کے دلائل سن کر شاہ نجاشی نے مسلمانوں کو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، اور ان کے تحفے تحائف بھی واپس کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیہ وہاں سے غائب و خاک سر واپس لوٹ گئے، اور مسلمان عزت اور آرام کے ساتھ شاہ نجاشی کے ملک میں
رہنے لگے۔ ہجرت مدینہ، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت امن و اطمینان کے ساتھ نجاشی کے یہاں 10 سال گزارنے کے بعد 7 ہجری میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ حبشہ چھوڑ کر یثرب کا رخ کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر مدینہ شریف پہنچے ہی تھے کہ مہاجرین حبشہ کا یہ قافلہ بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہاں پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور اپنی خوشی کا اظہار ان لفظوں میں فرمایا: مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں سے کس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے، آیا خیبر کی فتح کی یا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی؟ اور ان کی آمد پر واپسی پر مسلمانوں خصوصاً ان میں سے فقراء و مساکین کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی سے کسی طرح کم نہ تھی، کیونکہ وہ کمزوروں، ضعیفوں اور حاجت مندوں کے ساتھ نہایت مہربانی اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ ان کو ابو المساکین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے: ہم مساکین کے حق میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اچھے تھے۔ وہ ہم اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہم کو کھلاتے، یہاں تک کہ اگر کھانے کی چیز ختم ہو جاتی تو وہ گھی رکھنے کا خالی شدہ مشکیزہ لا کر ہمارے آگے رکھ دیتے، جس کو پھاڑ کر ہم گھی کی وہ معمولی مقدار بھی جو اس کی اندرونی دیوار کے ساتھ لپٹی ہوتی چاٹ لیا کرتے۔ غزوہ موتہ میں شرکت اور شہادت۔ مدینہ منورہ میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ قیام بہت مختصر رہا، کیونکہ سن 7 ہجری کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلاد شام میں رومیوں کے ساتھ مارکارائی کے لیے ایک فوج کی قیادت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا: اگر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل یا زخمی ہو جائیں تو فوج کی امامت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے ہوگی۔ اگر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید یا مجروح ہو جائے تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر ہوں گے، لیکن اگر حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنگ میں کام آ جائیں یا وہ گھائل ہو جائیں تو وہ مسلمان خود اپنے میں سے کسی کو اپنا سپہ سالار بنا لیں۔ مسلمان جب موتہ پہنچے جو اروم میں شام کے بالائی حصے میں واقع ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل زبردست رومی فوج تیار کھڑی ہے، اور اس کی مدد کے لیے نصرانی عربوں نے مزید 1,00,000 کی بھاری جمعیت فراہم کر رکھی ہے، جس میں لخم، جذام اور قضاء وغیرہ عیسائی قبائل کے جنگجو شامل ہیں۔ اس 2,00,000 کے عظیم لشکر کی مقابلہ کرنے والی مسلمانوں کی فوج صرف 3,000 مجاہدین اسلام پر مشتمل تھی۔ آخرکار جب دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہوئی اور جنگ کی چکی اپنی پوری رفتار سے چلنے لگی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھوڑی شکرا سے کود پڑے،
پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تاکہ ان کے بعد دشمن اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اور جھنڈا لے کر یہ رجز پڑھتے ہوئے دشمن کی صفوں میں دور تک گھستے چلے گئے۔ کتنی عمدہ ہے جنت، کتنا خوش آئین ہے اس کا قرب، اور کیسا ٹھنڈا ہے اس کا پانی۔ رومیوں کا عذاب قریب آ گیا، یہ سب کافر اور بعید النسب ہیں۔ جب ان سے مڑبھیڑ ہو گئی ہے تو لازم ہے کہ میں ان کے اوپر کاری ضرب لگاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کی صفوں میں ہر طرف چکر لگاتے اور اپنی شمشیر خار شگاف کی جوہر دکھاتے پھر رہے تھے کہ دشمن کی ایک کاری ضرب نے ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ انہوں نے جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں تھام لیا، مگر دشمن نے تلوار کا دوسرا وار کیا اور ان کی بایاں ہاتھ ہی کٹ گیا۔ اب انہوں نے جھنڈے کو اپنے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لے کر سینے سے چمٹا لیا، مگر جلد ہی تیسری ضرب نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ وہ بھی برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اپنے دونوں ساتھیوں سے جا ملے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے تینوں سالاروں کی شہید ہونے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعزیت کے لیے اپنے ابن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیس ان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ وہ روٹی کے لیے آٹا گوندھ کر رکھ چکی تھیں اور بچوں کو نہلا دھلا کر تیل وغیرہ لگا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کر چکی۔ شہادت کی خبر ملنے پر اہل خانہ کی کیفیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے حزن و ملال حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ وہ سائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر پھیلے ہوئے دیکھ لیے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندرونی قرب کی غمازی کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح رنجیدہ دیکھ کر میرے دل میں مختلف اندیشے اور وسوسے سر اٹھا رہے، مگر اس وقت میں جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سوال اس لیے نہیں کرنا چاہتی کہ مبادا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ناپسندیدہ بات سننی پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد مجھ سے فرمایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو میرے پاس لو۔ میں نے بچوں کو آواز دی تو وہ خوشی سے چہکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے۔ ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، ان کے اوپر جھک گئے اور انہیں چومنے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کے متعلق کوئی ناخوشگوار اطلاع آئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، آج وہ سب شہید ہو گئے۔
اس وقت جب چھوٹے بچوں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا تو ان کے معصوم چہروں سے تبسم کی کرنیں غائب ہو گئی اور سب اپنی جگہ پر اس طرح بے حس و حرکت اور ساکت و جامد ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنسو پوچھتے اور یہ کہتے ہوئے واپس گئے، اے اللہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے اس کے بچوں کی کفالت فرما۔ پھر فرمایا کہ میں نے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت میں اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے دو بازو ہیں جو خون سے رنگین ہیں۔ فضائل و محاسن کی ایک جھلک۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بنت امیس اس کاروان نقحت و نور میں، جسے کاروان اسلام کہتے ہیں، آغاز سفر ہی سے شریک تھے۔ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لا چکے۔ دار ارقم میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس ہاشمی نوجوان اور اس کی نو عمر بیوی نے قریش کے ہاتھوں وہ ساری بلائیں اور مصیبتیں جھیلیں جن سے ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کو پالا پڑا تھا۔ انہوں نے ہر اذیت پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا کیونکہ ان کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ جنت تک پہنچنے کے لیے ان پر خار وادیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کرنا ناگزیر ہے، لیکن یہ چیز ان کے اور ان کے دوسرے دینی بھائیوں کے لیے انتہائی پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی کہ قریش کے لوگ ان کے اور اسلامی شعائر و احکام کی ادائیگی کے درمیان حائل ہو کر انہیں لذت عبادت سے محروم کر رہے ہیں۔ وہ ہر جگہ ان کی گھات میں بیٹھے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ایک عظیم جرنیل تھے، اور جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا اور آپ اسلامی لشکر کے جرنیل بنائے گئے تو آپ نے عظیم فتوحات سے اہل اسلام کو ہمکنار کیا۔ لیکن آغاز اسلام میں چونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، لہذا قریش نے ان کو ستانے اور زندگی اجیرن کر دینے میں کوئی دقیقہ برداشت نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز مستقل سہان روح کا باعث تھی کہ ان پاک نیت اور نیک نفس ہستیوں کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعلان کیا ہے، نہ حق اور ظالمانہ طور پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا پیارا وطن جس کی گلیوں اور میدانوں میں انہوں نے اپنے بچپن اور جوانی کے بہترین دن گزارے، جس کے گوشے گوشے اور ذرے ذرے پر ان کی محبت کے لافانی نقوش ثبت ہیں،